ظالم اور فاسق حکمرانوں پہ خروج کے تعلق سے بتایا انہم لا يرون الخروج علی الولاة الظلمة الفسقہ، کہ اگر کوئی ظالم یا فاسق جو ہے حاکم ہو، ظالم کون؟ جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہو، جو انہیں مارتا پیٹتا ہو، جو ان کا مال ناحق چھین لیتا ہو، اسے کہتے ہیں ظالم حاکم یا حکمران۔ فاسق حکمران کون ہے؟ جو برائیاں کرتا ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہو، جو شراب پیتا ہو، جو زناکاری کرتا ہو، جو ہر وہ قسم کی برائی میں جو ہے اپنے آپ کو مبتلا کیا ہو، اسے کہتے ہیں فاسق حکمران۔ تو ایسوں کی خروج کرنا سلف کا طریقہ نہیں ہے، ایسوں کی خروج کرنا، ایسوں پر خروج کرنا یا ایسوں کی بغاوت کرنا سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ بل یذمون ذلک، جو کوئی ان کے خروج کی طرف دعوت دیتے ہیں اس کی وہ مذمت کرتے ہیں۔ وَيَذُمُّونَ مَنْ خَرَجَ عَلَى الْوُلَاةِ دِينًا وَدُنْيَا، ہر وہ شخص جو خروج کی دعوت دیتا ہے، اب چاہے اس کے خروج کی جو دعوت ہے وہ دینی مقاصد پر مبنی ہو یا دنیاوی مقاصد پر مبنی ہو، سلف اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ مانا یہ کہ اگر آپ کا حکمران ظالم ہو، اگر آپ کا حکمران جو ہے لوگوں کا مال ناحق لیتا ہو، لوگوں کے حقوق کھا جاتا ہو، لوگوں کے مال کو ناحق ہڑپ لیتا ہو، لوگوں کے اوپر جو ہے طغیانیت وہ کرتا ہو، انہیں مارتا پیٹتا ہو، ان کی یعنی ان کے ساتھ زیادتی وہ ہر وہ قسم کی کرتا ہو، لیکن وہ مسلمان ہے، لیکن دین اسلام قائم ہے اس ملک میں، تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اس پر خروج وہ نہ کرے۔ نمبر 2، اگر وہ فاسق ہو، اگر وہ گنہگار ہو، اگر وہ اللہ کی الگ الگ قسم کی نافرمانیاں کر رہا ہو، لیکن اس نے کفر ابھی جو ہے نہیں کیا ہے، لیکن طرح طرح کی جو ہے اس نے گناہیں کی ہو، بڑے سے بڑے گناہوں کا وہ مرتکب ہو، لیکن اگر وہ اس سے کفر سرزد نہیں ہوتا تو یہاں پر خروج جائز نہیں۔ اور اگر کفر ہوتا بھی ہے تو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ وہاں پر بھی کچھ خاص احکام نافذ ہونے کے ہیں، ایسے ہی خروج کرنا یہ بچوں والا کھیل نہیں کہ بھائی آپ نے کچھ دیکھ لیا، اللہ فلاں دیکھ لیا، اس نے ایسے کر دیا، اس نے فلاں، کوئی ایسی خبر اٹھ گئی، کوئی ایسا جو ہے کوئی افواہ آ گئی لوگوں کے درمیان اور اب جا کر کے جو ہے بغاوت کر بیٹھے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتی، ایک نظام ہے، لوگوں کی جانیں اس سے جڑی ہوتی ہے، لوگوں کا مال اس سے جڑا ہوتا ہے، امن و شانتی اس سے جڑی ہے، اسی طریقے سے دین اسلام اور اس کی دعوت اس سے جڑی ہوتی ہے۔ تو یہ بچوں کا کھیل نہیں کہ کبھی بھی جو ہے کوئی کسی پر اٹھ کر کے جو ہے بغاوت کر بیٹھے۔ یہ ایک عظیم چیز ہے، یہ عقیدے کا ایک عظیم حصہ ہے، یہ دین اسلام کا ایک عظیم حصہ ہے۔ تو ایسی بڑی بڑی چیزیں اگر آپ دیکھ لیں، اس سے ظلم دیکھ لیں، فسق دیکھ لیں، فجور دیکھ لیں، برائیاں دیکھ لیں، بڑے بڑے گناہیں بھی اگر آپ اس سے دیکھتے ہیں، آپ کو صبر کرنا ہے۔ کس لیے؟ ایک تو یہ کہ نمبر 1 اللہ کا یہ حکم ہے، نمبر 2 فساد نہیں ہونے کی۔ اگر وہ اتنا جو ہے یعنی بدبخت انسان ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آپ اس سے خروج کریں گے تو وہ قتل و غارت گری کرے گا، وہ لوگوں کو مارے گا، دین اسلام پر عمل کرنے والوں کی زندگی حرام کر دے گا جینا ان کے لیے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کو صبر کرنا ہے، صبر سے جو ہے ایسے حکمرانوں سے معاملہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حکمران ستکون امراء تعرفون وتنکرون، کہ ان سے کچھ اچھی چیزیں آپ پاؤ گے، کچھ برائیاں ان کے اندر آپ دیکھنے لگو گے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فمن عرف بری، کہ جو کوئی بھی ان کی برائیوں کو سمجھ گیا کہ یہ غلط ہے وہ بری ہو گیا۔ ومن انکر سلم، کہ کسی نے اس چیز کا انکار کیا وہ بھی جو ہے سالم اور غانم ہے، وہ بھی جو ہے محفوظ ہو گیا۔ ولیکن من رضی، جو کوئی اس کے عمل پہ راضی ہوا، حکمرانوں کی گندگی جو انہیں مچائی ہے، جو کوئی بھی انہوں نے خرابیاں امت میں لائی ہیں، اس پر وہ راضی ہوا تو ایسا انسان ہلاک ہو گیا۔ لیکن جس نے اس کا دل میں انکار کیا، انکار کرنے کی بھی جو طریقے ہیں، ایک تو آپ زبانی انکار کر سکتے ہیں، حکمرانوں کے خاص مجلسوں میں لوگوں کے سامنے نہیں جا کر کے جو ہے ڈنڈورا پھیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان ہمارا حکمران جو ہے یہ غلط کام کر رہا ہے، یہاں یہ ڈنڈورا پیٹنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، اور لوگوں میں جو ہے جا کر کے چیخنے کی، چلانے کی، واویلا مچانے کی ضرورت نہیں، جیسے کہ کچھ افسوس جماعتیں آج ہمارے کرتے ہیں، حکمرانوں کی برائیاں جو ہے منظر عام پہ لاتے ہیں، ایسے نیوزوں کو جو ہے لوگوں میں پھیلاتے ہیں، ایسی نیوزوں کو لوگوں میں جو ہے عام کرتے ہیں جس میں حکمرانوں کی غلطیاں، ان کی جو ہے یعنی کہ نافرمانیاں جو اللہ کی ہے اسے اٹھا کر کے لوگوں کے درمیان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ فساد پھیلے، لوگوں کے دل میں نفرتیں جو ہے وہ جلاتے ہیں اور جگاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت میں فساد پھیلے۔ اصل عمل کیا ہے؟ اصل عمل یہ ہے کہ صبر کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کی بغاوت نہ کرے، ان کی برائی نہ کرے، لوگوں کو ان کے خلاف نہ ورغلائیں، نہ بھڑکائیں، ان سے جو برائیاں دیکھ رہے ہیں اس پر صبر کریں، اس پر صبر کریں، اللہ ان کا حساب لینے والا ہے، آپ صبر کریں۔ اور اگر نصیحت کرنے کا مقام ہو اور نصیحت کرنے کا موقع ملے تو ان کے ساتھ جا کر، ان کے پاس جا کر جو ہے انہیں
यानी खुसूसी तौर पर नसीहत करें, अवाम उन्नास के दरमियान नसीहत करने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही जिक्र करने की ज़रूरत है कि मैंने जो है हुक्मरानों की नसीहत जा करके करी है। आपको खामोश रहना है, खामोश तौर पे नसीहत करें। अगर वो मानता है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो नहीं मानता तो आपने अपना अपना हक जो है अदा कर दिया, आपने अपना फरीज़ा जो है अंजाम उसको दे दिया। अल्लाह आपको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आपके पास इम्कानियत थी कि आप जाके नसीहत करें। दीन नसीहा, अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दीन नसीहत है। पूछा किसके लिए, कि तो फरमाया कि जो है आम्मतुल मुस्लिमीन लिल्लाहि व रसूलिही व लिअम्मतिल मुस्लिमीन, यानी व अइम्मतुल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, कि अल्लाह के लिए नसीहत करना, रसूल के लिए नसीहत करना, और आम्मतुल मुस्लिमीन की नसीहत करना, साथ ही साथ अइम्मा की भी नसीहत करना, इमामों की यानी हुक्मरानों की भी नसीहत करना। लेकिन उसके चंद आदाब होते हैं, उन आदाब के जरिए आप नसीहत करें। इसी हदीस में आगे फरमाया, यानी सहाबा ने पूछा अफला नुकातिलहुम, जब हम ये देख ले कि इतनी बुराइयों में हमारा हुक्मरान है, नाच रहा है, गा रहा है, शराब पी रहा है, जिनाकारी कर रहा है, अला कर रहा है, फला कर रहा है, आप लिस्ट लगा दें जो कुछ भी आप बुराइयां देख रहे हो। आज तो कुछ नहीं जो आज हुक्मरानों में लोग देख करके जो है बड़े यानी जो है उछल पड़ते हैं, लेकिन इससे बुरी बुरी जो है गुनाहों में भी जो है हुक्मरानों को देखा गया तारीख में। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर क्या उन्होंने जो है हिदायत दी, फरमाया कि फला नुकातिलहुम, क्या हम इनके खिलाफ जो है जंग ना लड़ें, क्या हम इनके खिलाफ तलवार ना उठा ले। फरमाया ला मा सल्लू, कि तब तक आप नहीं, बिल्कुल नहीं आप जो है जंग लड़ेंगे जब तक कि वो नमाज पढ़ते हो, यानी दीन इस्लाम से जुड़े हो, दीन इस्लाम पर कायम हो। आप पर जायज नहीं कि आप इनके खिलाफ खड़े हो या इनकी बगावत करें। और अगर वो यानी नमाज छोड़ देते हैं तो यहाँ पर उन आदाब को लगाना जरूरी है कि अगर बड़ा फितना होता है तो वहां पर भी आपको सब्र करना है। सलफ ने आपको वहां पर भी सब्र करना सिखलाया। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की जिंदगी में सब्र करना सिखलाया है, तो वहां पर भी आपको अपने इर्द गिर्द कुफर भी अगर आप देख रहे हैं, अपने हुक्मरानों में कुफर भी आप देख रहे हैं, तो आपको सब्र करना है। आपको बगावत, फितना फसाद नहीं मचाना है, फितना फसाद आपको नहीं मचाना है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अताकुम व अम्रुकुम जमीउन अला रजुलिन वाहिदिन युरीदु अन यशुक्का असाकुम व युफर्रिक जमाअतकुम फक्तुलूह। ये उस शख्स के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर कोई एक ऐसा इंसान आता है, आप सब मुज्तमे हो, आप सब एक इमाम के तहत अमन और शांति से सुकून से जिंदगी गुजार रहे हो, जो कुछ भी गुनाहें उसकी है वो है, लेकिन मुसीबत और फितना और जो है किसी भी किस्म का जो है कुफर जो है आम फैला वो नहीं रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई एक शख्स आता है और हुक्मरानों के ताल्लुक से बुरा भला वो कहता है, उन्हें गाली गलौज वो देता है, और ये चाहता है कि लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाए और लोग जो है उसकी बगावत करे, तो ऐसे इंसान को जो है, ऐसे इंसान के ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फक़्तुलूह, ऐसे इंसान को मार दिया जाए, ऐसे इंसान का कत्ल वाजिब है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे मुआशरे में जहां पर अमन और शांति है, ऐसे मुआशरे में वो फितना फसाद करना चाह रहा है, वहां पर वो जो है वो बगावत की आग लगाना चाह रहा है। जहां पे लोग सुकून से अपने घरों में है, जो कोई इबादत करना चाह रहा है वो इबादत कर सक रहा है, कोई परेशानी वहां पर है नहीं उनके लिए। अगर परेशानी है भी तो वहां पर कोई फितने की जरूरत नहीं, इसलिए क्योंकि वहां पर मुसलमान एक निजाम उनका जो है कायम है। वहां पर आकर के वो चिंगारी लगाता है और इस निजाम को वो पलटने की बात करता है, जबकि वो भी जानता है और लोग भी जानते हैं कि इसकी ये बात सुनने से और अजीम फितना आएगा। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे इंसान को कत्ल करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ऐसे इंसान को मारने का हुक्म दिया है। देखें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खवारिज के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उनकी इबादत ऐसी होगी कि आप अपनी इबादत हिकारत करोगे, इतनी बेहतरीन वो कुरान पढ़ते रहेंगे कि आप अपनी क़िरात को जो है, अपने कुरान पढ़ने को हकीर समझोगे, लेकिन वो दीन से ऐसे निकलेंगे जैसे कोई जो है तीर यानी अपने कमान से निकलता है, तीर जो है अपने कमान से निकलता है, इतनी तेजी से वो दीन से निकल जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसों को मारने का हुक्म दिया है, और वही फासिक और फाजिर अगर आपका हुक्मरान या जालिम हुक्मरान हो तो उसको मारने का हुक्म नहीं दिया। क्यों? उससे सारी उम्मत का अमन और सुकून जुड़ा है। अलबत्ता ये इंसान चाहे वो कितना बड़ा अल्लामा हो, कितना बड़ा जो है कुरान और सुन्नत का हाफिज हो, लेकिन अगर वो लोगों की इज्तिमाइयत में तोड़ लाने की और उनमें फूट लाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को बगावत की तरफ दावत दे रहा है, तो ऐसे इंसान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने का हुक्म। तो लॉ एंड ऑर्डर कायम करना ये इस्लाम के उसूलों में से एक अहम तरीन उसूल है। फिर चाहे उसमें आपको फिस्क व फुजूर पे सब्र करने की क्यों ना जरूरत पड़े, फिर चाहे आपको किसी काफिर हुक्मरान के भी तहत क्यों ना रहना पड़े, आपको अगर यानी कि जो है बड़े फितने से बचना है तो आपको जो है छोटे फितने के लिए पर सब्र करने की जो है तरगीब दिलाएगी। छोटा फितना क्या है? यही हुक्मरानों की नाफरमानियां, उनके गुनाहें, उनकी उनकी जो यानी मासियत पाई जाती है, या उनमें अगर कुफर भी पाया जाए, अगर इस चीज पर इंसान सब्र कर ले, ये एक छोटा सा फितना है।
بمقابل اس کے سارے لوگ کی جو ہے جان چلی جائے، ایمان چلا جائے، قرآن جو ہے پڑھنا رک جائے، سنت پھیلنا رک جائے، اور جو ہے ساری امت میں فتنہ اور فساد پھیل جائے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ فتنہ دین اسلام نہیں چاہتا۔ تو یہاں پر صبر کرنے کا جو ہے حکم ہمیں دلایا گیا ہے، یہاں پر صبر کرنے کا حکم ہمیں دلایا گیا ہے۔ تو خلاصہ آج کے درس کا یہ تھا میرے دوستوں اور بھائیوں کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا ہمارے اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول ہے، سلف کے اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول ہے۔ اور حکمرانیت یا امامت اور حکمرانی کس طریقے سے جو ہے چنی جاتی ہے، اس کا بھی ہم نے بیان کیا، وضاحت کی کہ کس طریقے سے حاکم وقت کو چنا جاتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے انہیں امام یعنی کہ جو ہے معتبر امام جو ہے دین اسلام میں قرار دیا جاتا ہے۔ اور اگر امام چن لیا جائے تو آپ کو اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی سمع و اطاعت کرنا یہ لازم ہے، اور ان کی جو ہے اطاعت کرنا فرض و واجب ہے۔ ایک اہم نقطہ ہے امام ابن قیم کا ایک قول جو ہے، جو کہ یہاں پہ اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا، بڑا پیارا قول ہے، اس کو میں بیان کر دوں اور بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بہت ہی بہترین اس میں جو ہے انہوں نے نصیحت کی ہے، بہت ہی بہترین انہوں نے نصیحت کی ہے۔ انہوں نے کیا بتایا یہاں پر؟ بتایا کہ ہمیشہ سے، یعنی اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو تاریخ میں آپ کو ایک چیز یعنی بہت واضح طور پہ ملے گی۔ کیا یہ چیز ہے؟ وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صورة ولاتهم وملوكهم۔ بڑی پیاری بات انہوں نے یہاں کہی، سبحان اللہ۔ امام ابن قیم فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے حکمران بالکل اسی طریقے کے ہوتے ہیں جیسے ان کے اعمال ہیں، جیسے ان کا کردار ہے، جیسا ان کا جو ہے عمل ہے، ویسے ہی حکمران اللہ تعالیٰ جو ان پر مسلط کرتا ہے۔ پھر اگر آپ کسی کو یعنی پاتے ہیں کہ اپنے حکمرانوں سے وہ ناراض ہے، یا عمومی طور پہ مسلمان یعنی جو ممالک ہے ان کے حکمرانوں سے وہ جو ہے ناراض ہے، یا ان کے خلاف وہ کہتا ہے، یا ان سے جو ہے نا اتفاقیت کا اظہار کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لے، اور ان لوگوں کا جائزہ لے جو اس کے ماتحت رہتے ہیں۔ کیونکہ جیسے کہ امام ابن القیم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اس کی یہ حکمت ہے کہ وہ ویسے ہی حکمران آپ پر مسلط کرتا ہے جیسے کہ آپ لوگ اور آپ کا کردار۔ تو آپ کا جیسا عمل رہے گا، آپ کا تعلق جیسا اللہ کے ساتھ رہے گا، ویسے ہی حکمران آپ پر مسلط کیے جائے گا۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، صحابہ کے دور میں کیسے حکمران تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی اور علی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم ترین ائمہ کرام، عمر بن عبدالعزیز جیسے جو ہے عظیم ائمہ گزرے ہیں۔ یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ وہ لوگ اللہ والے لوگ تھے، وہ لوگ اللہ کے دین پہ عمل کرنے والے لوگ تھے، ان کے دل سچے تھے۔ وہ فریبی جھوٹی بات کہنا یا مکاری کرنا یا لوگوں کو گمراہ کرنا یا بدماشیاں کرنا، یہ سب ان کے یعنی اخلاقیات میں سے نہیں تھا۔ آج اگر آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، معذرت کے ساتھ بڑی لوگ جو ہے ساری مصیبتوں میں کا جڑ جو ہے اپنے حکمرانوں کو ٹھہراتے ہیں۔ اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، سب سے پہلا جرم، سب سے عظیم، سب سے سنگین، سب سے بڑا جو کرائم جو کہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، غیر اللہ کی کیسی عبادت ہو رہی، غیر اللہ کی کیسی جو ہے بندگی ہو رہی، اللہ کو چھوڑ کر کے کیسے جو ہے مسلمان دوسروں کو پکار رہے ہیں، کیسے قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، کیسے جو ہے نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کیسے اللہ کے حق میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالتا۔ نعرے بڑے لگاتے ہیں کہ بھئی ہمیں حکومت قائم کرنا ہے، تو ہمیں نہ جانے کیا کرنا ہے، تو نہ جانے کیا کرنا ہے، خلافت قائم کرنا ہے، اقامت دین کرنا ہے۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب مکاری اور فریبی ہے۔ اور جیسے کہ ائمہ کرام نے بیان کیا کہ یہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ دنیا کے لیے، یہ عہدوں کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ انہیں لیڈرشپ مل جائے۔ اگر یہ دین کے لیے واقعی لڑتے تو سب سے پہلے دین ان کے اندر نظر آتا ہے، ان کے اندر پہلے دین نظر آتا۔ یہ اپنی زندگی میں دین نہیں نافذ کرتے، یہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں پر دین نہیں نافذ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، یہ اپنے معاشرے میں اصلاح نہیں لا پائے ہیں، یہ لوگوں کو نماز کی طرف، توحید کی طرف، عقیدے کی طرف صحیح طور پہ دعوت نہیں دے پائے ہیں۔ ایسے لوگ کیا جا کر کے جو ہے حکومت چلائیں گے؟ اور اگر انہیں حکومت مل بھی جائے تو کیا انہیں جو ہے کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی؟ جب اللہ ہی اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کو محروم کر کے رکھے گا، جو ہے اپنی رحمت سے جب اللہ محروم انہیں کر دے تو ایسا حاکم کیا حاکم بن سکتا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ابن القیم نے یہاں فرمایا کہ بل کأن اعمالهم ظہرت فی صورت ولایتہم وملوکہم، فرمایا کہ گویا کہ ان کے اعمال کا ایک نمونہ ان کے حکمرانوں کی شکل میں آ جاتا ہے۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، جیسے لوگ کسی معاشرے میں ہوتے ہیں ویسے ہی جو ہے حکمران ان کے اعمال کی شکل و صورت لے کے ایک انسان کی شکل میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ویسا ہی انسان اللہ ایسے لوگوں پہ مسلط کرتا ہے۔
تو یہاں پر ایک اہم ترین بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان قبل اس کے کہ جو ہے اپنے حکمرانوں کی شکایت کرے اور حکمرانوں کو برا وہ سمجھے، اسے چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ اپنے اعمال کی، اپنے معاشرے کی اصلاح، اپنی اصلاح ذاتی طور پہ، اور اللہ کے حقوق کس حد تک جو ہے ہمارے معاشرے میں نافذ کیے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کس طریقے سے جو ہے نافذ کی جا رہی ہے، اس چیز پر بھی روشنی ڈالے۔ برائیاں، شیطان کی جو ہے پیروی، شیطان کی عبادت کس طریقے سے کی جا رہی ہے، شیطان کو کس طریقے سے راضی کیا جا رہا ہے، ان سب چیزوں پہ بھی انسان کو روشنی ڈالنا چاہیے، اور اس سے جو ہے انسان کو یہ علم ہوگا کہ اپنے آپ کی اصلاح کرنے سے اللہ تعالی ہم پر بہترین حکمران جو ہے نعمت کی شکل میں جو ہے دیتا ہے، اور انسان اگر اپنے معاشرے میں اصلاح نہ لا پائے تو حکمران کی جو ہے حکمرانوں کے شکل میں اللہ تعالیٰ ایک عذاب جو ہے ان پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس عظیم اصل کو ہم سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اور وہ باطل فرقے جو آج اپنی دکانیں کھولے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، حاکمیت اور حکمرانی اور خلافت جیسے بڑے بڑے سلوگنز لے کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شرپسندوں کی شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور سلف صالحین کے عقیدے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخوان المسلمین اور حزب التحریر اور جماعت اسلامی جیسے شیطانی یعنی جو گروہ یا جماعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے جماعتوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے جو امت میں فساد لانے کی بات کرتے ہیں، اور ان ممالک میں جہاں پر جو ہے امن و شانتی موجود قائم تھا، چاہے جیسے بھی ان کے حکمران رہے ہوں، ان یعنی کہ ممالک میں انہوں نے فتنہ فساد اور تباہیاں لائی ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ کے سامنے اس کی زندہ مثالیں ہیں، آپ کے سامنے لیبیا مخفی نہیں ہے، آپ کے سامنے مصر مخفی نہیں ہے، آپ کے سامنے باقی بھی جو ممالک ہیں یہ سب مخفی نہیں ہے، سب آپ کے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جس کسی نے اپنے حکمران میں کچھ برائی دیکھی اور اس کے خلاف وہ کھڑا ہو گیا، اور اس کی وہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ خلاف کھڑا ہو سکے، تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے خون بہا، کس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کی جان مال اور ان کے جو ہے دین کی حرمت کو جو ہے یعنی آگ لگائی گئی۔ اللہ رب العزت ایسے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔